السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر کے قانونی حقوق کا سبق چل رہا تھا، 7واں سبق، جس میں شوہر کا چوتھا قانونی حق بیان کیا جا رہا ہے۔ قانونی حق کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی شوہر کا یہ حق پورا نہیں کرے گی تو شریعت کی نگاہ میں وہ نافرمان کہلائے گی، اور نافرمان بیوی کے لیے شوہر کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے گزارے کا، اس کے رہن سہن کا اور اس کے کھانے پینے کا کوئی ذمہ شوہر پر باقی نہیں رہتا ہے۔ چوتھا قانونی حق شوہر کا جو بیوی کے ذمہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر شوہر دیندار ہے اور بیوی کے جان مال عزت کا اسے احساس اور خیال ہے، اور متدین اور قابل اعتماد شخص ہے شوہر، اور اپنے ساتھ وہ سفر پر لے جانا چاہ رہا ہے اور مہر بھی ادا کر چکا ہے۔ سفر پر لے جانے کا مطلب مثلا کمائی کے لیے اپنے ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں جانا چاہ رہا ہے، ایک صوبہ چھوڑ کر دوسرے صوبے میں جانا چاہ رہا ہے، ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں جا کے زندگی بسر کرنا چاہ رہا ہے، جیسے یو پی سے ادھر جنوب میں آنا چاہ رہا ہے، یا ادھر تلنگانہ سے آندھرا جانا چاہ رہا ہے، یا تمل ناڈو سے کرناٹک آنا چاہ رہا ہے، یا ہندوستان سے دبئی، قطر یا کسی اور ملک میں جا کے رہنا چاہ رہا ہے اور بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے جانا چاہ رہا ہے، تو اس صورت میں بیوی بلا وجہ اس کے ساتھ چلنے سے انکار نہیں کرے گی۔ اگر وہ انکار کر دے گی تو نافرمان کہلائے گی، کیونکہ جب شوہر دیندار ہے یا دیندار نہ بھی ہو، قابل اطمینان ہے کہ وہ بیوی بچوں کے اور بیوی کی جان مال عزت کا احساس اسے بھی ہے، اور ان کی خاطر ہی وہ ملک چھوڑنا چاہ رہا ہے، ان کی خاطر ہی وہ شہر چھوڑ کے اچھی کمائی کرنا چاہ رہا ہے، تو بلا وجہ کے بیوی یہ کہہ کر نہیں میں اپنے ماں باپ سے دور نہیں رہ سکتی، میں اپنے بھائی بہنوں سے دور نہیں رہ سکتی، میں ہر ہفتہ ہر دوسرے دن اپنے ماں باپ کو دیکھنا ہی چاہوں گی، میں کھچڑی کھٹا کھا لوں گی، میں چٹنی روٹی کھا لوں گی، لیکن میں دور نہیں جاؤں گی، جانا ہو تو تم کو جاؤ، میں نہیں آؤں گی، اس طرح کہہ کر شوہر کے ساتھ چلنے سے انکار کرے گی تو پھر بیوی نافرمان کہلائے گی، خدا کی نظر میں بھی وہ گنہگار ہوگی اور قانونی طور پہ وہ حق سے بھی محروم ہو جائے گی۔ ہاں، اگر شوہر بلا وجہ کے محض شرارت کی نیت سے، بیوی کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے، اس کے ماں باپ کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے، مثلا ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایک ہی بیٹی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے، کبھی وقتاً فوقتاً ہم آتے جاتے رہیں، آپ آتے جاتے رہیں، آپ کے لیے ماشاءاللہ یہاں پر اچھی جاب بھی ہے اور معاش کا اچھا نظام بھی ہے، آپ کی انکم بھی اچھی ہے، آپ پھر بلا وجہ کیوں ملک چھوڑنا چاہ رہے ہیں یا اپنا شہر یا صوبہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں؟ لیکن شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، بس مجھے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، میں لڑکی کو تم سے دور رکھنا چاہ رہا ہوں، محض شرارت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، یا اپنے سسرال کو نیچا دکھانے کی نیت سے، اس طرح اگر وہ دور رکھنا چاہ رہا ہو، یا نہیں تو بیوی کی مال دولت کو ہڑپنا چاہ رہا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اجنبی شہر کے لوگ آتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں اور لوگ اعتماد میں آ کر انہیں نکاح میں دے دیتے ہیں، وہ کہیں کے بھی ہو سکتے ہیں، کسی بھی علاقے کے ہو سکتے ہیں، شروع میں تھوڑا بہت اعتماد پیدا کر لیے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر لیے، اپنی مکاری سے، اپنی میٹھی زبان سے، اپنی چال بازی سے، اندر وہی خباثت بھری ہوئی ہے، 2-4 بچے ہوئے، ایک شہر سے دوسرے شہر لے گئے، وہاں پر 1-2 مہینے رکھایا، اس کے بعد اچانک غائب ہو گئے۔ ایسے بھی کئی واقعات پیش آتے ہیں۔ کیسے ایسے غلیظ فطرت والوں کو کیسے دل مانتا ہے؟ ایک جانور بھی اپنے بچوں کو چھوڑ کے نہیں جاتا ہے۔ 4 بچے ہونے کے بعد بھی ایسے کیسز سامنے آئے ہیں کہ غلیظ فطرت کے ایسے خبیث انسان کے لوگ جنہیں جوتے چپل سے مارا جائے، اور ایسے لوگوں کو کھلے بازار میں ننگا کر کے انہیں چمڑی ادھیڑ دی جائے تو بھی کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ جس میں شریعت کا واجب حق دیا گیا ہے، ایسے واجب حق کو چھوڑ کر محض ایک مسلمان ہونے کے باوجود اب ایک عورت کو تکلیف پہنچاتے ہوئے، معصوم بچوں کو
زندگی میں ہی یتیم بناتے ہوئے چھوڑ کے چلے جانا، اور اس طرح ایک کے ساتھ نہیں، دو دو چار چار لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کرنے کی بھی شکایتیں آئی ہیں۔ تو اگر کوئی شوہر ایسا بدتمیز، بد اخلاق، بد چلن اور ایسا خبیث فطرت والا ہے جو بیوی کو تنگ کرنے یا اس کے میکے کو نیچا دکھانے یا اس کا مال ہڑپ جانے یا کسی اور بری نیت سے وہ شوہر بیوی کو منتقل کرنا چاہ رہا ہے، دوسرے گاؤں دوسرے شہر لے جانا چاہ رہا ہے، اور عورت اس کی اس غلط نیت اور مکاری سے واقف ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا گھر یا گاؤں اور شہر چھوڑ کر نہیں آؤں گی، کمانا ہے، معاش کا مسئلہ ہے، آپ جاؤ کما کے آؤ، بیل کی طرح کماؤ اور سانڈ کی طرح جو کچھ کرنا ہے کرو اور میرا خرچہ برداشت کرو، اس طرح بیوی بھی کڑک جواب دے رہی ہے، تو یہ قانون کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں نافرمان نہیں کہلائے گی۔ اور اگر کسی مفتی صاحب کے پاس بھی یہ مسئلہ پیش آئے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ میں اپنی بیوی کو ساتھ لے جانا چاہ رہا ہوں اور وہ آنے تیار نہیں ہے، اور بیوی کہہ رہی ہے کہ میں اپنے شوہر کی بدنیتی سے واقف ہوں، اس کی غلط حرکتوں کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، یہ مجھے تکلیف دینے لے جا رہا ہے، تو مفتی صاحب بھی یہی فتویٰ دیں گے کہ شریعت کی نگاہ میں ایسے شخص کو اپنی بیوی کو ساتھ لے جانا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے گھر میں یا اپنے گاؤں میں رہے گی جہاں پر اس کے ماں باپ بھائی بہنیں ہوں، جب بھی کوئی حالات آئیں تو وہ اسے سنبھال سکیں، اس کا ساتھ دے سکیں۔ البتہ اگر شوہر اچھا ہے، اچھی نیت والا ہے، مہر بھی دے چکا ہے، پھر بھی بیوی جانا نہیں چاہ رہی ہے، اس صورت میں بیوی گنہگار ہوگی۔ دونوں کی رعایت شریعت میں کی گئی ہے، نہ کسی کا نقصان ہو، نہ کوئی زیادہ اپنی مکاری اور چال بازی سے کسی کو تکلیف پہنچا سکے۔ یہ شوہر کا چوتھا قانونی حق تھا۔ شریعت کی نگاہ میں 4 حقوق شوہر کے قانونی ہیں۔ پہلا قانونی حق شوہر کے ساتھ ہم بستری اور صحبت، یہ شوہر کا قانونی حق ہے۔ دوسرا قانونی حق، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے بیوی باہر نہیں جائے گی۔ تیسرا قانونی حق، شوہر جہاں پر رکھائے گا اس کے ذاتی یا کرائے کے مکان میں وہاں رہے گی۔ چوتھا قانونی حق ہے، دیندار اور قابل اطمینان شوہر نے جب مہر ادا کر دیا تو وہ اپنے ساتھ کہیں دوسرے ملک یا شہر ساتھ لے جانا چاہے، مال چرا کر حج پہ جا کے کہے گا کہ میرا چوری کا بھی حق معاف ہو گیا، اب میں جس سے چرایا ہوں اسے پیسہ نہیں دوں گا، اس واسطے کہ حج سے سارے گناہ معاف ہیں۔ بہن کی پراپرٹی مار